بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد صلی علی محمد وآلِ محمد۔ 1433 ہجری عشرہ چہلم کا سلسلہ جاری ہے اور حضرت عباس لکھنؤ میں آپ حضرات خمسے کی دوسری تقریب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز آئے گی انشاءاللہ، مائک ٹھیک ہے، سب لوگ آواز سنیں گے۔ ہمارا مقصد زندگی ذکر اہل بیت، ذکر علی اور غم حسین۔ اس کے پیچھے جو راز ہے وہ دنیا کے سمجھ میں آئے گا، لیکن دیر میں آئے گا، اس لیے کہ انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کے راستے، ان کو پانے کے لیے جو تگ و دو ہے، اس کا طریقہ کار ان مجالس سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنے فائدے کی باتوں کو پہچان نہ سکے، لیکن جب معرفت بڑھتی ہے اور کشف و جذب کی منزل آتی ہے تو انسان علم کے اس باریک راستوں کو پہچان لیتا ہے اور جان جاتا ہے۔ آل محمد کی پوری زندگی اس میں گزری کہ انسان کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اور سب سے زیادہ رسول اللہ نے اور تمام ائمہ نے علم کی طرف رغبت دلائی، چونکہ علم ایک ایسی قیمتی شے ہے کہ جسے پانے کی کوشش میں انسان ذرا سستی برتتا ہے، اور طبیعتاً چونکہ وہ کنجوس ہے اس لیے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کتراتا ہے۔ تو یہ مجالس اس لیے ہوتی ہیں کہ عقل کا صحیح استعمال بتایا جائے اور یہ طریقہ بتایا جائے کہ آپ علم کیسے حاصل کریں اور علم سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ دیکھیں، علم بغیر محبت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ محبت ہو، اسی لیے اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا کہ انسان جاہل نہ رہ جائے، محبت کرے گا تو علم حاصل کرے گا۔ گہرا رشتہ علم سے، رشتہ تو سبھی لوگ علم سے لگا لیتے ہیں، لیکن اصل رشتہ علم سے علی کا ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ علم کا نام علی ہے اور علی کا نام علم ہے۔
علی علم کا دل ہے، علی علم کا دل ہے، دل ہے تو زندگی ہے، اور ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، جیسے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اسی طرح علم کا دل علی۔ تعلیم بغیر علی کے اگر کوئی حاصل کر رہا ہے تو وہ ناقص ہے، اس کی تعلیم کبھی بھی مکمل نہیں ہوگی اگر وہ علی کو نہیں جانتا، اس لیے کہ تعلیم کا دل علی ہے۔ اور کاغذ پر لکھ کر آپ خود دیکھ لیجئے کہ جب آپ لکھیں گے کاغذ پر، تے لکھیں گے، عین لکھیں گے، لام لکھیں گے، یہ لکھیں گے، اور پھر میم لکھیں گے، ادھر ادھر تے اور میم ہے، بیچ میں دل ہے، تے ہٹا دیجئے، میم ہٹا دیجئے، بیچ میں بچے گا علی۔ تو تعلیم کا دل علی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو دل بھر کے علم سیکھنا چاہیے۔ یہی پیغام ہمارا اپنے تمام بچوں اور دوستوں اور بھائیوں کے لیے ہے کہ جتنا بھی ہو سکے تعلیم پر توجہ دیجیے، اور جتنے بھی اسکول بنا سکیں بنائیے، بچوں کو رغبت دلائیے، اس لیے کہ جہالت موت ہے، علم زندگی ہے۔ اور ہندوستان ایجوکیشن میں بہت آگے ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہے۔ دنیا میں سروے ہوتا ہے کہ کس ملک میں کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ جو سروے ہوا اور اس میں پوری دنیا کی یونیورسٹیز کو شامل کیا گیا جو کئی ہزار ہیں، اس میں ایک بھی اسلامی ملک کی یونیورسٹی کا نام نہیں تھا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ جس اسلام میں اتنے بڑے بڑے عالم بھیجے گئے، وہ آج 1400 سال کے بعد علم میں کتنے پیچھے ہیں۔ تو اب آپ ظاہر ہے کہ مسلمان اگر بددلی دکھا رہے ہیں علم میں، تو آپ سے تو گہرا رشتہ ہے علم کا، اس لیے کہ آپ علی کو اپنا مولا مانتے ہیں، اور علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ یہ ہوا کیا؟ جس قوم کو زیادہ علم دیا گیا، جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب تھی، وہ علم میں اتنے پیچھے کیسے رہ گئے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ علم کو چھوڑ کر امت نبی نے ایک ایسی سیاست کو اپنا لیا کہ جو سیاست اپنا کوئی مقام ہی نہیں رکھتی تھی، اور اس سیاست کو علی کے علم کے مقابل لائے۔ اس لیے ایسا ہونا تھا کہ علم سے دوری کا یہ نتیجہ ہوا کہ آج علم میں مسلمانوں کا کوئی مقام نہیں، پوری دنیا کی نظر میں کوئی مقام نہیں، اور کسی کے پاس وہ علم نہیں ہے جو مغرب کے لوگوں کے پاس ہے اور جس سے دنیا میں ترقیاں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس وہ علم نہیں ہے، یہ علی کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہوا۔
اب یہ کیوں ہوا؟ آپ یہ تو ضرور سوچیں گے کہ علی جیسے عظیم عالم کو، عالم اللہ بھی ہے نہ نام اس نے عالم بتایا ہے، تو علی بھی عالم ہے، اور قرآن نے گواہی دی ہے کہ علی عالم کتاب ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری امت جو نبی کے فرمان کو سن رہی ہو، قرآن کی تلاوت کر رہی ہو، وہ علم سے اتنی دور کیسے ہو گئی؟ یہ ہوا کیا؟ بعد نبی علی کو امت نے کیوں چھوڑ دیا؟ علی کے علم سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ تو یہ سوال آج اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو کیا 1400 سال پہلے یہ سوال ذہنوں میں نہیں رہا ہوگا؟ تھا۔ اسی لیے راوی نے یہ سوال حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ اس نے پوچھا کہ امت نے علی کو وہ مقام کیوں نہیں دیا جس کا حکم اللہ نے دیا تھا، اور اپنا ہادی اور رہنما امت نے علی کو کیوں نہیں چنا؟ امام نے کہا وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ علی کو لا ہی نہیں سکتے تھے، وہ علی کو چن ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ امت جہالت سے آئی تھی اور امت جاہل تھی۔ جو جاہل ہوتا ہے وہ اپنا رہنما اپنا جیسا بناتا ہے، اور یہ تو دیکھیے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی طبقاتی قومیں ہیں وہ اپنا رہنما اپنے میں سے چنتی ہیں۔ اگر آپ ان قوموں سے جا کے کہیے کہ فلاں پروفیسر صاحب کو اپنا رہنما بنا لو، تو کہیں گے نہیں ہم تو اپنوں میں سے چنیں گے، ہم ان کو کیوں بنا لیں، یہ ہمارے غیر ہیں۔ تو جہالت کی دنیا کے لیے علی غیر تھے۔ تو یہ ہونا ہی تھا۔ اب آپ نے کیوں پسند کیا علی کو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جو بیٹھے ہیں یہاں تو یہ ایسے نہیں بیٹھے اتنی علم کی دولت لیے ہوئے۔ کچھ لوگوں کی محنت ہے جنہوں نے علی کا ساتھ نہیں چھوڑا، گویا علم کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور وہ نام تاریخ میں جگمگا رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ ان کے ناموں میں سر فہرست سلمان کا نام آتا ہے، ابو ذر کا نام آتا ہے، مقداد کا نام آتا ہے، عمار یاسر کا نام آتا ہے، اس میں حذیفہ کا نام آتا ہے، اس میں جابر بن عبداللہ انصاری کا نام آتا ہے، اس میں قنبر کا نام آتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو علی کے پیچھے پیچھے کہ کب کون سا سوال کر لیں اور علی ہمیں اس کا جواب دے دے۔ قنبر علی کا تعاقب کرتے تھے، رات کو کہاں جاتے ہیں، صحرا میں کیوں جاتے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ علی کو معلوم ہے کوئی پیچھے آ رہا ہے، بغیر مڑے پوچھتے تھے کمیل کیوں آ رہا ہے تو میرے پیچھے، کمیل تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ تو علی جواب دیتے تھے، بتاتے تھے کمیل ہمیں معلوم ہے تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیا چاہتا ہے، بس یہ سمجھ لے کہ یہ دونوں بستیوں کے درمیان علم کا ایک سمندر جوش مار رہا ہے، علم کا ایک سمندر جوش مار رہا ہے۔ تو کمیل کو یہ بات معلوم ہوگی کہ علی صحرا میں کنویں میں جا کے
کچھ کہہ دیتے ہیں۔ جس کے پاس علم کا سمندر ہوتا ہے وہ آدمی ڈھونڈتا ہے کس سے بات کروں، اور اس کو تلاش کرتا ہے جس کا ظرف اعلیٰ ہو۔ آدمی ہر ایک سے بات نہیں کرتا۔ سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار نے اپنے کو اس قابل بنایا کہ اگر میں سوال کروں تو علی مجھ سے بات کریں۔ اب سمجھیے آپ کہ میں نے جملہ تو کہہ دیا کہ امت نے علی کو نہیں بنایا، اب میں جملے کو پلٹ رہا ہوں، علی نے امت کو منہ نہیں لگایا۔ آج بھی آپ اگر غور کریں میری باتوں پر تو بہت سی باتیں آپ کو مجبور کریں گی کہ آپ سوچ کر فکر کیجئے۔ دیکھیے اعلیٰ تعلیم جہاں دی جاتی ہے تو آج سے نہیں، صدیوں سے ہر قوم کے پاس یہ اصول ہے کہ شہر سے دور درسگاہ بنتی ہے، شہر سے دور درسگاہ بنتی ہے، شہر میں نہیں بناتا۔ پتہ ہے کہ طالب علم بھٹک جائے گا، بازاروں سے گزرے گا تو علم کی طرف رغبت کم ہو جائے گی۔ ابھی آج آپ کا شہر لکھنؤ اتنا بڑا ہو گیا ہے نا بھائی کہ آپ کہتے ہیں ہمارا لکھنؤ بہت بڑا ہو گیا ہے، لیکن ڈالی گنج کو دریا کے پار بولتے تھے، پار، شہر میں نہیں جوڑتے تھے۔ ارے آپ کو نہیں پتا، اگر دریا پار سے کوئی آتا تھا تو میر تقی میر بات ہی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ پار کا اس کو زبان کہاں آتی ہے۔ ناصر تو شاگردی نہیں بناتے تھے اپنا، کہتے تھے گومتی کے پار رہتا ہے، اس کو کیا پتا شہر میں کون سی زبان بولی جاتی ہے۔ تو ڈالی گنج پہ لکھنؤ ختم ہو جاتا تھا، ڈالی گنج سے پہلے ختم ہو جاتا تھا۔ تو اب دیکھیے شیعہ کالج بنانے والوں نے پار بنایا کالج، تاکہ دریا کے پار شہر والے وہاں جا کے پڑھا کریں، تاکہ وہاں کی جہالت بھی دور ہو اور شہر سے دور رہیں۔ تو جب بھی آپ دیکھیں گے کسی بھی شہر میں جائیں، کسی بھی ملک میں جائیں، آپ کو یونیورسٹی شہر سے باہر ملے گی۔ لکھنؤ یونیورسٹی کہاں بنی؟ شہر سے دور ہے، تاکہ طالب علم چاروں طرف صرف ہریالی دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ بس یہی عمارت ہے اور آس پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے درسگاہ شہر سے دور رکھی جاتی ہے۔ تو بعد نبی علی نے باغوں کا انتخاب اسی لیے کیا جسے شوق ہوگا وہ یہاں تک آئے گا۔ وہ یہاں تک آئے گا۔ اور دوسرا جملہ شاید آپ کو پسند آئے اور سوچنے پہ مجبور کرے کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ ارے بھائی آج بھی مسلمان اپنے علم کو مسجدوں سے جوڑتا ہے، علی نے مسجد نبوی کو مدرسہ نہیں بنایا۔ نہیں، بہت دور، شہر سے دور۔ اب اسے آنا ہے وہ پیچھے آئے گا اگر اس کو سیکھنے کا شوق ہے۔ لیکن 25 برس علی نے مدینے کا ماحول دیکھا اور یہ دیکھا کہ علم سے بے رغبتی بڑھ رہی ہے، اس لیے علی نے اپنے دور حکومت میں دارالحکومت بدل دیا۔ پہلے مسلمانوں کا دارالحکومت مدینہ تھا، علی کوفے لے گئے۔ یہ کیوں علی مدینے سے کوفے چلے گئے؟
اس لیے کہ مدینہ سیاست کا مرکز ہو گیا تھا، جہاں ثقیفہ کا مدرسہ کھل جائے وہاں علی کی یونیورسٹی کیا کام کر سکتی، اور کتنے طالب علم اس میں آتے سیکھنے کے لیے۔ اس لیے علی نے ایک نئی درسگاہ بنائی، ایک نئی درسگاہ بنائی۔ مدینہ جہاں پر تھا وہاں آس پاس اور بھی دیہات اور گاؤں مسلمانوں کے تھے، لیکن مدینہ عرب کے بالکل کنارے تھا اور دیگر ملکوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ علی چاہتے تھے کہ میں ایسے شہر کا انتخاب کروں کہ جو درمیان میں ہو، اور کوفہ وہ جگہ ہے کہ جب لوگ چین سے یمن جاتے تھے تو کوفہ راستے میں پڑتا تھا، جب ہندوستان والے چائنا جاتے تھے تو عراق سے ہو کر کوفہ راستے میں پڑتا تھا، مصر والے جب آذربائیجان جاتے تھے تو کوفہ راستے میں پڑتا تھا۔ یعنی ایسا مرکز تھا کہ ہر ملک کا قافلہ کوفے میں رکا کرتا تھا۔ علی نے ایسی یونیورسٹی بنائی کہ جو میسج یہاں دیا جائے آنے جانے والے وہ پیغام علی کا لے کر اپنے ملکوں میں جائے۔ آج دنیا حیران ہے کہ علی کا پیغام پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا۔ یہ نہیں، یہ نہ دیکھیے کہ اکثریت کیوں نہیں ہے، نہیں، علم والوں کی اکثریت نہیں ہوتی ہے، ہوتے وہ اقلیت میں ہے، اصل چیز تو ان کا علم ہوتا ہے۔ اقلیت کے پاس جو علم ہو اس کی بات ہوتی ہے، انسانوں کی گنتی کوئی چیز نہیں ہے۔ علی نے کوفے میں ایک ایسی درسگاہ بنا دی تاکہ کوفے کے آس پاس زیادہ اکثریت ان عیسائیوں کی تھی جو اپنے دیر اور اپنے گرجا گھروں میں رہتے تھے، اور اس سے متعلق بہت سے دیہاتوں کی آبادی تھی۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو ہندوستان سے گئے تھے تجارت کرنے کے لیے، تو وہ کوفے میں بس گئے تھے اور وہ ہندو تھے۔ علی نے ان کو کالونیاں رہنے کے لیے دے دی تھیں، تو ہندوستان کے نمائندے بھی کوفے میں موجود تھے تاکہ وہ تجارت کرتے ہوئے جب اپنے وطن واپس جائیں تو وہ بھی علی کا پیغام لے جائیں کہ علم کا، امن کا پیغام کیا ہے۔ اس قوم کو زت کہتے تھے، زت، زے توئے زت، اسی سے بنا ہے جاٹ راجپوت۔ تو وہ لوگ تجارت کرنے گئے تھے، اور جب جاتے تھے تو انہیں پتہ تھا کہ اسلامی مملکت کا حکمراں جو ہے وہ کوفے میں رہتا ہے، تو وہ بہت سے تحفے لے کر جاتے تھے۔ تو جو ہندوستان کے خاص تحفے تھے وہ لے کے جاتے تھے کہ جو معلوم تھا انہیں کہ عرب میں، عراق میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو ایک سوداگر علی کے لیے مور لے کر گیا، تو وہ علی کے لیے نہیں لے گیا تھا، ان کو پتہ تھا کہ علی کے 2 شاہزادے ہیں، ان کے لیے تحفہ لے کر گئے تھے، تو عرب والوں نے مور دیکھا ہی نہیں تھا، عرب والوں نے مور نہیں دیکھا تھا۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں علی کا پورا خطبہ مور کے بارے میں، لیکن ان کی حیرانی بڑھتی تھی کہ جو چیز یہاں پائی نہیں جاتی اس کی تفصیل علی کیسے جانتے ہیں۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کو کوئی پڑھاتا نہیں، امام کو کوئی سکھاتا نہیں، وہ تو علم لے کر آتا ہے، اور کون و مکان کا علم لے کے آتا ہے، جو جہاں کا علم لے کر آتا ہے اس کے علم کی پیمائش نہیں ہو سکتی۔ علم کو تو یوں بھی نہیں ناپا جا سکتا، علم کا پیمانہ نہیں ہوتا، ہر چیز کا ترازو ہے، ہر چیز کا پیمانہ ہے۔ کچھ چیزیں پیمانے سے دیکھی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ترازو سے، لیکن علم کے لیے نہ کوئی ترازو ہے نہ کوئی پیمانہ ہے، اس لیے کہ جس چیز کو ہر وقت حاضر پائیں گے آپ
اس کا پیمانہ اور ترازو نہیں ہوتا. علم موجود ہے، بس ہے تو ہے، یعنی علم غائب نہیں ہوتا، علم ہر وقت موجود ہوتا ہے. یہ تو عقل والے کا کام ہے کہ وہ اس سے فائدہ فوراً اٹھا لے، وہ تو موجود ہے. اور چونکہ علم میں حیرانی ہے، جتنی حیرانی بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی علم آتا جاتا ہے. علم کے ساتھ دو چیزیں ساتھ لگی ہوئی ہیں، ایک حیرانی کی منزل، اور دوسرے صبر. اگر حیرانی ہے اور حیرانی میں صبر نہیں کیا تو علم کبھی نہیں آئے گا. ضروری ہے کہ علم کی منزلوں پر صبر کیا جائے. جو صبر نہیں کر پاتا وہ علم سیکھ نہیں پاتا. اس لیے پہلے تو انسان کو صبر کی عادت ڈالنا چاہیے اگر وہ علم سیکھنا چاہتا ہے. اور اگر اس مثال کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ علم کی منزلوں پر حیرانی بھی ہے اور صبر بھی ہے تو قرآن کا 18واں سورہ کہف پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ احساسی تو ہوا تھا حضرت موسیٰ کو کہ میں اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ نے وحی کی، موسیٰ ایسا مت سوچو، ہم نے عالم پر عالم بنایا اور سب سے بڑا عالم تو میں ہوں. اب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار کیا میرے علاوہ بھی تو نے کوئی عالم بنایا ہے؟ کہا تم مجموع البحرین کے جگہ پر جاؤ جہاں دو سمندر ملتے ہیں، وہاں تم کو ایک فتح ملے گا، فتح، پھر تمہیں پتہ چلے گا. فتح سے ملو تو پتہ چلے گا. اب یہ فتح کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے؟ فے تو چھوٹی اے پر چھوٹا الف، فتح. یہ فتح کون ہے؟ فتح کون ہے؟ جس کے پاس اللہ موسیٰ کو بھیج رہا ہے. تو یہ لفظ کہیں اور اگر استعمال ہوا ہو تو پتہ چل جائے گا. سورہ کہف میں استعمال ہوا ہے کہ فتح کے پاس موسیٰ کو بھیجا گیا، تو کہیں اور آپ کا ذہن جا رہا ہے. لا فتح الا جوان کو فتح کہتے ہیں. لا فتح الا علی، علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں تھی. یہ کیا بات ہو گئی؟ جوان تو اور بھی رہے ہوں گے. بعض رسول اللہ کی حدیثیں ہیں 1400 برس کے بعد ایک لفظ پہ سوچنا پڑتا ہے کہ بغیر سوچے کیسے بڑھ جائیں. جب یہ کہا کہ علم کل مرد کو دیں گے، رجل کو دیں گے، تو سوچنا پڑے گا کیا صرف علی مرد تھے؟ سنیے یہ سن لیجیے میر انیس کے اشعار پڑھ رہے ہیں، میر انیس کے سلام کے شعر. تو جناب علی فتح ہر جوان کو نہیں کہتے تھے، جوان تو اور بھی تھے، لیکن فتح ہر جوان کو فتح نہیں کہتے تھے. شرط ہوتی ہے عربی میں القاب و خطابات اور اسماء کے لیے شرطیں، اور پھر جب رسول کا عہد ہو تو بغیر شرطوں کی تو بات ہی نہیں ہوتی. فتح اس جوان کو کہتے تھے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو. اس لیے کہا گیا لا فتح الا علی، وہ جوان. اس
اس کے معنی اور بھی جوان تھے جنہوں نے وہ کام کیا ہے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو علی فتح تھے، یعنی سوا خدا کے کسی کے سامنے نہیں جھکے، اس لیے علی کو کوئی جھکا نہیں سکا. تو ہے نا آپ کی. تو موسیٰ سے کہا گیا وہاں جاؤ. موسیٰ گئے تو ان کے ساتھ یوشع بن نون بھی تھے جو نائب تھے موسیٰ کے. تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ بھائی ناشتے کے لیے کچھ پکا کے رکھ لو، راستہ لمبا ہے، راستے میں کیا کھائیں گے؟ تو یوشع بن نون نے ایک مچھلی بھون کر ایک ٹوکری میں رکھ لی کہ کہیں ٹھہر کے کھائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ جو مچھلی لے کے یوشع جا رہے ہیں، مجموع البحرین کی پہچان یہ ہے کہ وہاں جب منزل آئے گی دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ، تو یہ مچھلی زندہ ہو کے وہاں پوج جائے گی. تو اسی جگہ تمہیں وہ بندہ ملے گا جس سے تمہیں باتیں کرنا ہے تاکہ پتہ چلے علم کیا. وہ عالم ہے اور بہت بڑا عالم ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ علم کے راستے میں دو چیزیں علم کا پتہ بتا رہی ہیں، ایک مچھلی اور ایک پانی. اس لیے قدیم زمانے سے علم کا سمبل مچھلی اور پانی دونوں کو قرار دیا گیا. لکھنؤ میں تو مچھلی مبارک کہی جاتی ہے، پانی بھی مبارک. جب نیا مکان لیتے ہیں تو پانی پہلے بھجوا دیتے ہیں، اور جب مکان بناتے ہیں تو مچھلی اوپر بنا دیتے ہیں. تو یہ علم سے تعلق رکھتا ہے. کسی دن تفصیل عرض کریں گے کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں پانی اور مچھلی کی. اور یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ پانی اور مچھلی کا بہت گہرا رشتہ ہے، ایسا کہ کبھی ٹوٹتا ہی نہیں، ایسا کہ کبھی ٹوٹتا ہی نہیں. آیت کو پڑھ کے دیکھ لیجیے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ لفظ فی جو ہے یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ فی کے کیا معنی. ایک اردو میں فی ہے اور ایک عربی میں فی ہے، دونوں کے معنی الگ الگ. جب آپ کہتے ہیں اردو میں فی تو اس کا معنی ہوتا ہے اس میں کوئی خرابی ہے، کوئی فی ہے. اور جب عربی میں آپ کہیں گے تو اس کے معنی ہے اس میں کوئی باریک بات ہے، جب تک وہ تلاش نہیں کرو گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو آیت میں لفظ فی آیا ہے کہ تلاش کرو کہ اس آیہ مودت میں کیا راز چھپا ہے. تو اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ راز یہ چھپا ہے السمک فی الماء، مچھلی اور پانی دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو تمہیں مودت کس طرح کی کرنا ہے یہ آیت میں بات چھپی ہوئی ہے. اور وہ مثال یہ دی جاتی ہے جیسے مچھلی اور پانی میں محبت ہے اس طرح کی محبت تم کو آل محمد سے کرنا ہے. ایسی محبت یعنی یہ کہ مچھلی کی زندگی پانی ہے، جب تک پانی میں مچھلی ہے وہ زندہ ہے. اگر مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے تو وہ مر جاتی ہے. تو ایسی محبت کرو کہ کبھی تم اہل بیت سے جدا نہ ہونا. اب آپ کو دیکھیے کہ مچھلی جب آپ کھاتے ہیں تو اس دن آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے، اور اگر کوئی پوچھے آج پانی بہت زیادہ پی رہے ہو تو آپ کہیں گے ہاں آج مچھلی کھا لی تھی، یعنی مر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اندھیروں کے سمندر میں غرق ہو گئی، لیکن پانی طلب کیے جا رہے ہیں، یعنی اس کا رشتہ پانی سے ٹوٹ نہیں رہا. تو ایسی مودت کرو کہ تمہیں مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے.
موسیٰ کو اور موسیٰ کا اپنا بھی رشتہ پانی سے بہت گہرا ہے، اس لیے کہ جب پیدا ہوئے تو اللہ نے موسیٰ کی ماں سے کہا صندوق میں رکھ کے اس کو پانی میں بہا دو۔ اب کیونکہ صندوق پانی میں بہایا گیا تھا اور وہ بہتا ہوا فرعون کے محل قصر تک وہ صندوق پہنچا، تو وہ رک اس لیے گیا کہ وہاں کچھ درخت لگے ہوئے تھے، ان درختوں میں صندوق اٹک گیا۔ تو اب جب صندوق کو فرعون نے دیکھا تو اس کا تجسس بڑھا کہ یہ صندوق دیکھوں اس میں کیا ہے، اور تالا بھی لگا تھا اس میں صندوق میں۔ عجیب بات ہے کہ فرعون کے پاس دنیا کے خزانے موجود تھے، لیکن ایک صندوق پر اتنا للچا گیا، تو اس سے یہ بات پتہ چلی کتنی ہی دولت مل جائے لیکن ایک چھوٹے سے صندوق کو دیکھنا چاہ رہا ہے، اس میں کون سی دولت۔ لیکن جب بڑھا اور ہاتھ بڑھایا تو صندوق اور پیچھے ہٹ گیا۔ جب کافی دیر ایسے ہی ہوتا کہ وہ بڑھتا اور صندوق پیچھے ہٹتا اور وہ ہاتھ بڑھاتا، تو جناب آسیہ بھی بیٹھی تھی، کہیں گی تو ہٹ جا میں دیکھتی ہوں۔ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے پانی میں جو اتری تو صندوق بجائے پیچھے ہٹنے کے ان کے ہاتھ سے قریب آ کے لگ گیا اور انہوں نے صندوق اٹھا لیا۔ اب جو تالا اس کا کھلا تو اس میں سے ایک بچہ خوبصورت سا نکلا، تو آسیہ نے فوراً کہا موسیٰ۔ موسیٰ عبرانی زبان میں منہ کہتے ہیں پانی کو، سا کہتے ہیں درخت کو، چونکہ درخت اور پانی کے بیچ میں ملے تھے اس لیے آسیہ نے نام رکھا موسیٰ۔ تو آپ دیکھیے کہ آسیہ نے ہاتھ بڑھایا تو صندوق پیچھے نہیں ہٹا، یعنی اس صندوق نے یہ بتایا، اس صندوق کو قرآن نے تابوت کہا ہے۔ صندوق کو عربی میں تابوت کہتے ہیں۔ تو بھئی تابوت کی طرف اگر کفر کا ہاتھ بڑھتا ہے تو تابوت خود ہٹ جاتا ہے۔ ایمان کا ہاتھ بڑھتا ہے تو تابوت خود آ جاتا ہے، سمجھے نا؟ ابھی ایمان کے ہاتھوں پہ تابوت اٹھتا ہے تو لگتا ہے سروں پہ جا رہا ہے۔ یہ منظر تو آپ نے حسن مرزا کے تابوت میں دیکھا ہوگا کہ ہاتھ نہیں نظر آتے مگر تابوت چل رہا ہوتا۔ تو یہ سب معجزات ہیں عزاداری کے۔ اب جس کے دل میں معرفت ہوگی اس کے سمجھ میں آئے گا، ہر ایک کے سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں۔ تو موسیٰ کا رشتہ پانی سے گہرا ہے۔ اتفاق سے مجموع البحرین آ گیا اور وہ مچھلی اچھل کے وہاں چلی گئی۔ یہ لوگ آگے نکل گئے۔ بعد میں موسیٰ نے کہا بھوک لگی ہے، یوشع بن نون کھانا لاؤ، ٹوکری میں دیکھا تو مچھلی غائب۔ کہنے وہ تو مچھلی تو راستے میں کود گئی تھی۔ موسیٰ نے کہا تو تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ اب واپس چلو، اب بتاؤ کہاں پہ کودی تھی مچھلی۔ پھر واپس ہوئے تو یوشع بن نون نے کہا یہاں پر مچھلی کودی تھی، وہ وہیں رک گئے۔ دیکھا تو وہاں ایک جوان موجود ہے جو پتہ بتایا گیا تھا۔ تو سلام کیا موسیٰ نے، کہا کیسے تشریف لایا؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ سے علم سیکھنے کے لیے۔ اب یہ قرآن ہے اور 18واں سورہ ہے، آپ خود غور سے پڑھ لیجئے۔ فوراً ہی اس جوان نے کہا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ میں جو علم سیکھنے جائے پہلے اپنے کو صابر بنائے۔ اب یہ بات تو ابھی سمجھ میں آ جائے گی کہ صبر اور علم کا رشتہ ہے کیا، علم سے صبر کا رشتہ کیا ہے۔ کہا خیر اللہ نے بھیجا ہے تو ساتھ چلو، تمہیں پتہ چل جائے گا علم کیا ہے۔ اب موسیٰ کی حیرانیاں بڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا علم سے صبر اور حیرانی کا رشتہ کیا ہے۔ صبر کی بات ہو چکی، اب حیرانی کی منزل رہ گئی۔ آگے بڑھے تو دریا پار کرنا تھا، کشتیاں بہت سی کھڑی تھیں، لیکن ایک بہت اچھی کشتی میں خضر سوار ہو گئے، موسیٰ بھی سوار ہو گئے۔ کشتی میں بیٹھے تو بیٹھتے ہی جیب سے ایک چاقو نکالا اور کشتی میں سوراخ کر دیا، اور یہاں تک کہ ساحل پہ پہنچ گئے، کشتی سے اتر گئے۔ آگے بڑھے، موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ اتنی اچھی اس کی نئی کشتی تھی، توڑ کے سوراخ کر دیا۔ کہا بھائی تم صبر نہیں کر پائے نا علم کا، حیرانی کیوں بڑھ گئی تمہاری؟ تمہیں کیوں حیرانی ہے؟ علم میں حیرانی
لیکن صبر بھی تو چاہیے. دیکھو میرا تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں کچھ نہیں سکھا سکتا، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا. تم نے پوچھا تو اس سے پتہ چلا تم سیکھنا نہیں چاہتے. موسیٰ جیسا نبی، پتہ چلا کوئی استاد اپنے کوئی چھوٹے سے شاگرد کو سمجھا رہا ہے. یہاں علم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر خضر کے سامنے ایک چھوٹا موٹا طالب علم بنا ہوا ہے. توجہ ہے نا، طالب علم موسیٰ جیسا ہو تو ہے طالب علم، ورنہ نام رکھنے سے طالبان کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے پہچان بتائی ہے کہ علم حاصل کرنے والا طالب ہوتا جیسا، موسیٰ جیسا، استاد خضر جیسا. کہ اچھا میں وعدہ کرتا ہوں اب نہیں بولوں گا، یعنی اب میں بے صبری نہیں کروں گا. آگے بڑھے، ایک دوسرے گاؤں میں پہنچے، دیکھا بہت سے بچے کھیل رہے تھے. موسیٰ نے دیکھا کہ ایک بار خضر ان بچوں کی طرف بڑھے. اس میں سے بہت ہی خوبصورت لڑکا تھا، 12-14 برس کا. اس کو پکڑ کے ایک کونے میں لے گئے اور وہی چاقو جیب سے نکالا اور اس بچے کو حلال کر دیا اور سر کاٹ کے چاقو سے خون پوچھ کے چاقو کو جیب میں رکھ کے آ گئے. موسیٰ کہنے لگے یہ کیا کیا؟ موسیٰ کہنے لگے یہ کیا کیا؟ کہنے اب تو پتہ چل گیا کہ تم سیکھنا نہیں چاہتے. پھر بولے تم، ابے بولو نہیں، صبر کرو. صبر نہیں کرو گے تو علم نہیں آئے گا. ہاں حیرانی ہے تمہاری صحیح، لیکن اب ایسی بھی حیرانی علم کی منزل کا نہ ہو کہ بار بار پوچھے جاؤ. دیکھو اب ہمارا تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا، تم واپس جاؤ، تم سیکھ نہیں سکتے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، قرآن کا یہ سورہ ضرور پڑھیں جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ استاد شاگرد کو پہلے ہی دیکھ لیتا ہے اس میں سیکھنے کا مادہ ہے کہ نہیں ہے. نیر مجیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی کہے کہ بھئی نیر مجیدی صاحب کا میں شاگرد بنوں گا اور ان سے شاعری سیکھوں گا، اور وہ جائے ان سے کہے کہ مجھے شاگرد بنا لیجئے، تو یہ فوراً اس سے پوچھیں گے بحر رمل کیا ہے، بحر مزارع کیا ہے، بحر حجج کیا ہے، بحر مستس کیا ہے، بحر طویل کیا ہے. تو وہ کہہ رہے یہ سب کیا ہے. تو پھر نیر مجیدی صاحب کہیں گے آپ واپس جائیے، آپ شاعری نہیں سیکھ سکتے. جب آپ بحروں کے نام ہی نہیں جانتے، جب آپ تختی نہیں کر سکتے تو آپ مصرع کیا کہیں گے. تو استاد پہلے ہی پتہ لگا لیتا ہے کہ شاگرد سیکھ بھی سکتا ہے یا نہیں. تو راتوں کی تنہائیوں میں، اندھیرے میں علی نے لوگوں کے چہرے کے نور کو دیکھا، تب شاگرد بنایا. ہاں میسم تم سیکھ سکتے ہو، کمیل تم سیکھ سکتے ہو، ہاں رشید حجری تم سیکھ سکتے ہو، ہاں حجر بن علی تم سیکھ سکتے ہو. جب چہروں کو دیکھ لیا تب فیصلہ کیا علی نے کہ اس کو کون سا علم دیا جائے، یہ کس علم سے رغبت رکھتا ہے. دنیا میں یہ ایجاد علی کی ہے کہ آج یورپ میں شاگرد کے مزاج کو دیکھ کر سبجیکٹ دیا جاتا ہے، تاکہ غلط سبجیکٹ میں جائے گا تو فیل ہو جائے گا، نہیں سیکھ پائے گا. اس کا جو مزاج ہے وہی سکھایا جائے. یہ ایجوکیشن کا آج سب سے پہلا اصول ہے. اگر ایجوکیشن کو سیکھنا ہے تو اس کو علی کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اس لیے کہ علی تعلیم کا دل ہے. توجہ ہے نا. اب آگے بڑھی جناب خضر، اور ایسے میں بارش شروع ہو گئی اور بارش میں وہ کھڑے ہو گئے. دیکھا تو بارش نے دیوار کو گرا دیا تھا اور اس کی اینٹیں گر رہی تھیں. یہ برستے پانی میں کھڑے ہو گئے اور ایک ایک اینٹ اٹھا کر
دیوار بنانے لگے اطمینان سے جناب خضر، تو جناب موسیٰ کھڑے ہوئے بھیگ رہے تھے، کہنے کیا کر رہے ہیں آپ؟ بارش ہو رہی ہے اور ہم کھڑے بھیگ رہے ہیں، آپ بارش میں پانی برستے میں دیوار بنا رہے ہیں۔ کہنے کہ پھر پوچھا تم نے، پھر بولے تمہارے تو علم صبری نہیں، اور حیرانی تمہاری ہے کہ بڑھتی جا رہی۔ لیکن بھائی اب یہ بات ہو گئی 3 بار، اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ایسا نہیں کرو گے، تو اب تیسری منزل پر 4تھی منزل آنے والی ہے، میں تمہیں واپس کرتا ہوں، تم 4تھی منزل تک پہنچ نہیں سکتے، تو ہر ایک 4تھی منزل تک پہنچ نہیں پایا۔ اچھا اگر آپ واپس کر رہے ہیں تو ہم واپس تو جاتے ہیں، لیکن بتا تو دیجئے یہ سب ہے کیا؟ چلے ہے کیا؟ وہ کشتی والا جو تھا، چونکہ اس کی کشتی نئی نئی تھی تو اس سے ٹیکس وصول کرنے والا علاقے کا زیادہ ٹیکس لیتا، پرانی کشتیوں سے کم ٹیکس لیا جاتا ہے اور نئی سے زیادہ، اس کے اہل و عیال زیادہ تھے، اگر سارا ٹیکس دے دیتا تو گھر پیسے کیا لے کے روک جاتا۔ میں نے کشتی کو توڑ کے بوسیدہ کر دیا تاکہ جب ٹیکس لینے والا آئے دیکھے کشتی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس سے کم پیسے لے، چونکہ کشتی والا جو ہے وہ مومن ہے، اس لیے میں نے اس کا خیال کیا، اس لیے میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا کہ وہ بچے کو کیوں مار ڈالا، تو وہ تو بڑا ہو کے کافر نکلنے والا تھا، بدبخت نکلنے والا تھا، ماں باپ کو بڑی اذیت پہنچاتا، اس کے ماں باپ چونکہ مومن ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ اس بدبخت بیٹے کی وجہ سے انہیں بڑھاپے میں اذیت نہ اٹھانی پڑے، اس لیے میں نے اس کو مار ڈالا۔ تو یہ دیوار کیوں اٹھا رہے تھے؟ کہنے دیوار کے نیچے گاؤں کے ایک یتیم بچے کا خزانہ پوشیدہ ہے، اگر وہ اینٹیں گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، گاؤں والے بہت چور ہیں، لوٹ لے جاتے۔ میں نے اس یتیم کا خزانہ چھپا دیا، جب وہ بڑا ہوگا تو خود ہی تلاش کر لے گا۔ موسیٰ نے کہا اچھا، بات سمجھ میں آ گئی، اور حضرت موسیٰ واپس آ گئے۔ اتنے سے لمحے میں حضرت موسیٰ جیسے نبی نے کیا سیکھا؟ علم کا تھوڑا سا لمحہ بھی جب پیغمبروں کو کافی ہوتا ہے، اور ظاہر پیغمبروں کو کہیں سیکھنے نہیں بھیجا جاتا، پیغمبر تو وہاں سے سیکھ کے آتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس جتنا علم اللہ نے دیا ہے اگر وہ اس سے زیادہ چاہے تو پھر اللہ کسی اور کے پاس بھجواتا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ایسا علم کیوں نہ سکھا دیا، یہ وسیلے کے ذریعے علم کیوں سکھایا؟ پتہ چلا کہ بغیر وسیلے کے دنیا میں کوئی کام نہیں آتا، تو موسیٰ کو بھی کہیں نہ کہیں جانا پڑا، ورنہ کہتے اللہ تو ہی بتا دے سب کچھ، خضر کے پاس کیوں جائیں؟ تو جب خضر کے پاس موسیٰ کو بھیجا جا سکتا ہے تو پھر امت کو اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے علی کے پاس جاؤ۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ بجائے علمی مسائل اس لیے پوچھتے کہ کچھ ذات کو فائدہ ہوتا، لیکن ذات کو تو فائدہ نہ ہوا، جب حکومت میں کوئی مصیبت آتی تھی تو پوچھنے جاتے تھے، اور جب معلوم ہو جاتا تھا کہتے تھے یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا، میں ہلاک ہو جاتا۔ 72 بار ایک آدمی نے یہ کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حکومت اور چیز ہے، سیاست اور چیز ہے، حکومت بنا لیجئے لیکن اس کے باوجود آپ علم والے کے محتاج رہیں گے۔ تو علی کے پاس علم کی سلطنت تھی، علی کو وہاں نہیں جانا پڑا، ان کو علی کے پاس آنا پڑا، یہی تو علی کی کامیابی۔ اب ظاہر ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو چیز بھی قرآن حدیث سے بیان کروں تو کوئی تشنگی نہ رہ جائے کہ بعد میں لوگ سوال کریں، حالانکہ وہ قرآن کا قصہ ہے، کوئی اعتراض تو کر نہیں سکتا کہ حضرت موسیٰ نے ایک بچے کو کہا کہ یہ مار ڈالا، حالانکہ قرآن کی آیت ہے تو اس میں کوئی سوال کرنا نہیں چاہیے، لیکن کہیں ایسا ہو سکتا ہے
کہ یہ سوال معصوم سے نہ پوچھا گیا ہو۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ یہ خضر نے کیا کیا، بچے کو کیوں مار ڈالا؟ کہ یہی قضا اور قدر کا فیصلہ تھا کہ یہ بچہ مرے، اور خضر نے اسے قتل کر دیا۔ کا تو ماں باپ کی کیا خطا تھی، ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا، ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا ہوگا، ان کی زندگی کیسے گزری ہوگی کہ موسیٰ نے بچے کو کیوں مار دیا؟ تو امام نے فرمایا جب اس کا بچہ مر گیا اور خضر نے اسے قتل کر دیا تو ان کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، ان کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اللہ نے اس بیٹی سے 70,000 پیغمبر پیدا کیے۔ یہ ان ماں باپ کا صلہ تھا کہ ایک بیٹی دے دی، اس بیٹی سے 70,000 پیغمبر پیدا ہوئے، یعنی وہ 70,000 ملائے جائیں تب کہیں جا کے 1,24,000 ہوتے ہیں۔ ذرا ان کا صلہ تو دیکھیے آپ، تو پتہ چلا اللہ جب کسی بڑی شخصیت کو صلہ دیتا ہے تو بیٹی کی صورت میں دیتا ہے۔ اب دوسری بات، جو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، میں کیا کروں، واقعہ تو قرآن کا ہے، اگر تاریخ کا ہوتا تو آپ جتنے چاہے سوال کرتے تو میں جواب دے سکتا تھا۔ قرآن کی لکھی چیز میں کوئی کچھ اعتراض معذاللہ تھوڑی کر سکتا ہے، لیکن اب ہے سمجھنے کے لیے تو راوی نہ ہے، میں سے پوچھا ہی ہوگا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ موسیٰ جیسا نبی جس کو علم دے کر بھیجا گیا ہے، اس کو خضر کے پاس بھیجا گیا، تو ان دونوں کے علم میں فرق کیا تھا کہ جو علم خضر کو آتا تھا وہ موسیٰ کو کیوں نہیں آتا تھا؟ تو آپ سوال کر سکتے ہیں، تو ہم جواب بھی دے سکتے ہیں کہ یہ معصومین نے بتایا کہ موسیٰ کو جو علم دیا گیا وہ تشریعی علم تھا، اور جو خضر کو دیا گیا وہ تکوینی علم تھا۔ پھر اس کی وضاحت کی معصوم نے کہ موسیٰ کو شریعت اور فقہ کا علم دیا گیا تھا، اور خضر کو پوری کائنات کا علم دیا گیا تھا۔ تو کوئی صرف شریعت کی علم کو پا کر اترائے نہ کہ بھئی یہی علم ہے۔ دیکھیے شریعت کا علم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، شریعت کا علم تھا، لیکن جا رہے تھے اپنے پورے وقت کے ساتھ، آگے آگے ایک بچہ چل رہا تھا، ان کی سوانح حیات میں یہ واقعہ لکھا ہے، تو بارش ہو گئی، کیچڑ تھا، تو ابو حنیفہ کہنے لگے بیٹے ذرا دیکھ کے چلنا، کیچڑ میں پھسل کے گر نہ جانا۔ تو بچے نے پلٹ کے کہا استاد میں گر گیا تو گر گیا، آپ نہ گر جائیے، اس لیے کہ اگر آپ گرے تو پورا علم گر جائے گا۔ تو توجہ ہے نا آپ کی کہ ایک بچے نے بتایا کہ علم کی منزل کیا ہے۔ تو جو تکوینی علم تھا یعنی خضر ہر چیز جانتے تھے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، یہ علم خضر کے پاس تھا، تو اب سوچئے آل محمد کو کون سا علم دیا گیا؟ آل محمد کے علم کی بلندی کیا ہے؟ تو اب خضر کو وہ علم دیا گیا کہ موسیٰ جیسا پیغمبر شاگرد بن کے جائے، تکوینی علم تھا خضر کے پاس۔ تو ایک دن مولا علی بیٹھے تھے، ایک شخص آیا چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے، اور اس نے آ کے سوالات شروع کر دیے، زمین و آسمان میں کتنا فاصلہ ہے، قوس قزح کسے کہتے ہیں، 10 چیزیں وہ کیا ہیں جو ایک دوسرے پر بھاری ہیں۔ امام حسن 6-7 سال کے تھے علی کے پہلو میں، تو آپ نے فرمایا حسن اس کے سوالوں کے جواب دے۔ تو شہزادے نے سوالات کے جواب دینے شروع کر دیے کہ زمین و آسمان میں ایک نظر کا فاصلہ ہے، ایک یہ زمین پہ ہے نظر، یہ گئی آسمان، ایک نگاہ کا فاصلہ ہے۔ اس نے پوچھا قوس قزح کیا ہے؟
آپ نے کہا یہ جسے ہندی میں دھنک کہتے ہیں 7 رنگ جو آسمان پہ نمودار ہوتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بارش سے پہلے نکلے تو پتہ چلے بارش ہوگی، اور بارش کے درمیان نکلے تو پتہ چلے بارش رک جائے گی۔ اب اس کے بعد اس نے پوچھا وہ 10 چیزیں کیا ہیں جو ایک دوسرے پر بھاری ہیں اور ایک دوسرے سے سخت ہیں؟ امام حسن نے فرمایا فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنی چھوٹی سی عمر میں کہ سب سے زیادہ سخت دنیا کی چیز جو ہے وہ پتھر ہے، لیکن پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہے، اس لیے کہ لوہا پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے، اس لیے کہ آگ لوہے کو گلا دیتی ہے، اور آگ سے زیادہ سخت پانی ہے، اس لیے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ سخت بادل ہے جو پانی کو اپنے میں لیے رہتے ہیں، لیکن بادل سے زیادہ سخت ہوا ہے جو بادلوں کو اڑا لی جاتی ہے۔ ہوا سے زیادہ سخت وہ فرشتہ ہے جس کے قبضے میں ہوا ہے، لیکن اس فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت ہیں جو اس کی روح کو قبض کریں گے، لیکن ملک الموت سے زیادہ سخت موت ہے جو ملک الموت کو بھی نہ چھوڑے گی، اور موت سے زیادہ سخت ہمارا پروردگار ہے جس کے اختیار میں موت ہے۔ آپ نے دیکھا پتھر سے بات شروع ہوئی اور توحید پہ ختم ہوئی۔ یہ آل محمد کا علم ہے، اور جب وہ شخص واپس ہوا تو جناب مولا علی مرتضیٰ نے چھپ کر نشان قدم دیکھنے شروع کیے اور اصحاب سے کہا نشان قدم دیکھ کر بتا رہا ہوں یہ آنے والا خضر تھا۔ مولا علی کا علم کہاں ہے، آل محمد کا علم کہاں ہے؟ تو چہروں کو پہچان کر علم دیا، کہا میسم ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ تم علم منایا اور علم بلایا سیکھنا چاہتے ہو، یعنی دنیا میں آنے والے دور کی آفات اور بلاؤں کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو، یہ علم ہم نے تمہیں عطا کر دیا۔ تو میسم کامل تھے اس علم میں، پہلے سے بتا دیتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ کمیل کا چہرہ دیکھا کہ اچھا علم دعا سیکھنا چاہتے ہو، تو دعاؤں کا علم کمیل کو عطا کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس کے چہرے کو دیکھا کہ اچھا تم علم تفسیر سیکھنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں کامل کر دیں گے، لیکن شروعات ہوئی ہے سورہ الحم سے، اور علی نے بسم اللہ بتایا ہے اور وہیں پہ تفسیر ہو گئی، رات گزر گئی اور کا وہ نقطہ جو ہوں وہ میں ہوں، یعنی تفسیر کا علم علی خود ہیں، شاگرد کو بتا دیا۔ اگر صحیح تفسیر سیکھنا ہے عبداللہ ابن عباس سے تو بغیر نقطے کے تفسیر نہیں آتی ہے، نقطے کے بغیر تفسیر نہیں آتی۔ علی نے کہا کہ بھئی یہ جو بھی علم طلب کر رہے ہیں اور جو علم چاہ رہے ہیں ہم ان کو اس میں مکمل کر دیں گے۔ دیکھا محمد حنفیہ شوقین ہیں، بہت شوق سے علم سیکھنا چاہتے ہیں صرف و نحو کا، تو محمد حنفیہ کو کامل کر دیا اس علم میں۔ اب آپ دیکھیے اور ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیے کہ علی سے جو کچھ سیکھا تھا اس میں کامل کتنے تھے۔ معلوم تھا میسم کو کہ اس درخت پہ پھانسی دی جائے گی تو اس درخت کو پانی دیا کرتے تھے، یعنی آنے والے دور کی خبر تھی۔ ایک بار عبداللہ ابن عباس آ گئے کوفے، تو راستے میں میسم مل گئے، ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے آیا، کھانا وانا کھلایا، بیٹھ گئے۔ میسم کہنے لگے جلدی کیجئے، دیر نہ لگائیے، جو کچھ پوچھنا ہے میسم سے پوچھ لیجئے، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیجئے۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن میں آنے والی صدیوں کے بارے میں آیات نے کیا کہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے قلم کاغذ لیا، میسم بتاتے گئے، وہ لکھتے گئے، پتہ چلا میسم کا علم عبداللہ ابن عباس سے بہت زیادہ افضل تھا، حالانکہ سیکھا ایک ہی استاد سے دونوں نے تھا،
لیکن یہ طالب علم پر ہے کہ وہ کتنا استاد کی چیزوں کو کشف اور جذب کرتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اور لکھاتے لکھاتے ایک بار ایسی خلا میں گھومتے ہوئے میسن کہنے لگے کیا حال ہوگا آپ کا جب آپ یہ سنیں گے کہ مجھے سولی پہ چڑھایا گیا ہے، میری زبان کاٹی گئی ہے۔ تو کہنے لگے عبداللہ ابن عباس تم تو کاہنوں کی طرح، نجومیوں کی طرح باتیں کرنے لگے۔ کہا نہ یہ علم نجوم ہے، نہ کاہنوں کا علم ہے، یہ مولا علی کا علم ہے۔ یعنی عبداللہ ابن عباس معرفت میں کامل بھی نہیں ہیں، ابھی علی کی معرفت کامل نہیں ہوئی۔ اور دیکھیے علم کی جو معرفت ہے اس کا پتہ واقع کربلا سے معیار دے دیا گیا کہ جس نے علی سے علم سیکھا یا علی کے کسی شاگرد سے علم سیکھا یا علی کی اولاد سے علم سیکھا، صرف وہی کربلا جا سکا۔ اگر معرفت میں کمی تھی تو وہ جا نہیں سکا، چاہے علی کا شاگرد ہی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ ابن عباس بنی ہاشم تھے لیکن حسین اپنے ساتھ کربلا نہیں لے گئے۔ عبداللہ ابن عباس کو اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس کی اولاد میں قاتلان امام پیدا ہونے والے تھے۔ بھئی ہارون رشید، مامون رشید، یہ سب کون ہیں؟ اس لیے معرفت کامل نہیں تھی، اس لیے کربلا نہیں۔ جب پوچھ لیا راوی نے آپ کربلا کیوں نہیں گئے، کہ میں جا ہی نہیں سکتا تھا، میں کربلا جا ہی نہیں سکتا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی نام لکھ کر حسین کو لے گئے تھے، اتنے ہی لوگ کربلا جائیں گے، اس فہرست میں میرا نام نہیں تھا۔ تو علی اپنے شاگردوں کو اچھی طرح پہچانتے، علی اپنے شاگردوں کو بہت قریب سے جانتے تھے کہ آنے والے دور میں یہ علم کا پیغام کہاں تک پہنچائیں گے۔ صرف و نحو سیکھا تھا محمد حنفیہ نے، علم کامل تھے، اور جب علم کامل تھے تو وہ کوئی بھی منزل آ جائے اسی علم میں بات کرتے تھے۔ میدان جنگ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں اوسان نہیں ظاہر ہوتے بلکہ انسان ہراساں اور پریشان رہتا ہے، لڑائی کی طرف دھیان ہوتا ہے، اور وہاں پر کوئی علمی مسئلہ آ جائے تو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ذہن حاضر ہو۔ محمد حنفیہ لڑ رہے تھے اور حملوں پہ حملہ کر رہے تھے، ایسے میں ایک شخص قریب آیا اور اس نے کہا یہ کیا بات ہے کہ علی بار بار آپ کو بھیجتے ہیں لڑنے کے لیے، ابھی تو آپ کی تھکن نہیں اترتی ہے، آپ کے ہتھیار نہیں اترتے، کہ علی کہتے ہیں جاؤ حملہ کر دو، جبکہ پہلو میں حسن اور حسین موجود ہیں، ان کو لڑنے بھیجتے نہیں، آپ کو بار بار بھیج دیتے ہیں۔ محمد حنفیہ تلوار چلا رہے تھے اور جواب دیا اپنے علم کے ذریعے، چونکہ علم علی سے سیکھا تھا۔ کہ کیسی باتیں کرتا ہے، تجھ کو یہ نہیں پتا کہ انسان کی آنکھ پر جب کوئی پتھر آتا ہے تو اس پتھر سے آنکھ کو بچانے کے لیے انسان اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، تو ہاتھ جو ہے وہ آنکھ کی حفاظت کرتا ہے۔ حسن اور حسین علی کے آنکھیں ہیں اور میں علی کا ہاتھ ہوں۔ حسن اور حسین علی کی آنکھیں، میں علی کا ہاتھ ہوں، ہاتھ کا کام ہے کہ آنکھوں کو بچائے۔ کتنا اچھا جواب دیا محمد حنفیہ نے۔ لیکن جب کوئی دو آدمیوں کو لڑاتا ہے نا کوئی آدمی، تو جب ایک پارٹی کی طرف سے ہار جاتا ہے تو وہ دوسری طرف جاتا ہے، شاید اس کے ذریعے میرا کام ہو جائے۔ اور وہ وہاں تو گیا، میدان جنگ میں پہنچ گیا، تلوار چلا تھا محمد حنفیہ کے پاس۔ جب اس نے دیکھا کام بنے ہی نہیں تو آ کے مولا علی کے پاس پہلو میں خاموشی سے موجود ہے۔ کچھ دیر کے بعد مولا علی کو مخاطب کیا اور کہنا مولا علی، آپ محمد حنفیہ کو بار بار لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں، یہ پہلو میں حسن اور حسین کھڑے ہیں، ان کو کیوں نہیں بھیجتے؟ یہ واقعہ
حاشیے پر نہج البلاغہ میں موجود، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو لڑائی جمل کی ہے اس کے ذیل میں آپ کو نہج البلاغہ کی شرح میں یہ دونوں واقعات مل جائیں گے، اور آپ اطمینان سے اس کو سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہی جواب علی دے دیتے جو بیٹے نے دیا تھا تو آپ بتائیے استاد اور شاگرد کا فرق کیسے پتہ چلے؟ سوال ایک ہی ہے، سوال ایک ہی ہے، لیکن مولا علی نے جواب دیا، کیوں تجھ کو پتہ نہیں؟ حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں، محمد حنفیہ میرا بیٹا۔ میں اولاد رسول کو بچا رہا ہوں، میں اولاد رسول کو بچا رہا ہوں اور اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہوں۔ اس لیے میں بار بار میدان جنگ میں بھیج رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس واقعے میں محمد حنفیہ کی کتنی عظمت ظاہر ہے اور کیا ان کی عظمت ہے، اور بہت محبت امام حسین سے کرتے تھے۔ محمد حنفیہ کا یہ عالم تھا کہ امام حسین کو روز دیکھنے جاتے تھے اور کافی دیر بیٹھ کر صرف امام حسین کے چہرے کو دیکھتے رہتے۔ کہتے ہیں 28 رجب کو جب امام حسین چلے تو کافی دیر تک محمد حنفیہ رخصت کرنے سے پہلے امام حسین کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ امام حسین نے گلے سے لپٹا لیا اور دونوں ہاتھ محمد حنفیہ کے گلے میں ڈال دیے اور کہا، بھائی مجھے معلوم ہے تمہاری محبت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یمن چلے جائیے، لیکن میرے بھائی میں کہیں بھی چلا جاؤں بنی امیہ مجھے قتل کر کے رہیں گے، مجھے قتل کر دیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ واپس آیا مدینے آیا تو محمد حنفیہ امام حسین کے جانے کے بعد بہت زیادہ علیل ہو گئے اور عالم یہ تھا کہ بستر سے اٹھ نہیں پاتے، تو کئی غلام ساتھ رہتے تھے، جب وہ اٹھنا چاہتے تھے تو بازو پکڑ کر لے کر چلا کرتے تھے۔ ایک بار شور ہوا مدینے میں کہ وہ قافلہ جو 28 رجب کو گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے، اور اتنی چیخ و پکار تھی مدینے میں کہ محمد حنفیہ کی آنکھ کھل گئی، کہنے لگے آج شور کیسا ہے مدینے میں؟ تو غلاموں نے چاہا کہ کچھ نہ بتائیں، بس اتنا کہا، آپ کے بھائی کا قافلہ جو 28 رجب کو گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ قافلہ واپس آیا تو کہا مجھے اٹھاؤ، ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرا بھائی آ گیا ہو اور اس کو یہ پتہ چلا ہو میں بیمار ہوں، ورنہ وہ فوراً مجھے دیکھنے آتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین آ گئے اور اب تک میرے پاس نہیں آئے، مجھے لے چلو۔ غلاموں نے بازو پکڑا اور باہر لے کر شاہراہ پہ آئے تو دور سے محمد حنفیہ نے دیکھا، عجیب تاریخی جملہ ہے، اور جب میں یہ پڑھتا ہوں تو بس میں سوچتا ہوں کہ جملے کے بارے میں یہ سوچوں، دور سے کالا پرچم نظر آیا، ایک کالا پرچم نظر آیا، کہتے ہیں وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے کلیجے کو پکڑ کر ایک جملہ کہا، ہائے بنی امیہ نے میرے بھائی کو مارا۔ آوازیں بلند ہو گئی تمہاری، ظاہر ہے کہ دل بھرا ہوا ہے، چہلم جیسے جیسے قریب آ رہا ہے دل چاہ رہا ہے اور لوگ، اور اس لیے کہ سال بہ سال سنتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ ان تاریخوں میں کیا پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے تاریخیں بڑھتی ہیں دل اس بات پر رونے لگتا ہے اب حسین رخصت ہونے والے، اب گھروں کے تعزیے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اب آغا خانے بڑھائے جا رہے ہیں، اب الوداع کے لوحے پڑھے جا رہے ہیں۔ ارے جس کے سہارے سے دن و رات مجلس میں جا کر ایک محبت کا حق ادا ہوتا تھا، وہ دروازے بند ہو جائیں گے، مجمع نہ رہیں گے، تعزیے نہ رہیں گے، سجے ہوئے آغا خانے نہ رہیں گے، تو دل بہت روتا، دل بہت روتا، اور
میں تو دیکھیے رخصتیں کئی ہیں، کئی رخصتیں ہیں. ایک تو رخصت شام سے زینب کی ہے، پھر ایک رخصت کربلا پہنچ کر بھائی کی قبر سے رخصت ہے. کیا کیا پڑھا جائے اور کیسے اپنے دل کو سمجھایا جائے اور کس طرح گریہ کیا جائے. بس تقریر جناب ختم ہو گئی. وہ دن آنا تھا کہ قید خانے سے اسیر آزاد ہوتے، لیکن یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا کہ آپ یہ سمجھیے کہ اسیر قید خانے سے آسانی سے رہا نہیں ہو سکتے تھے. ہاں، یہ کام اللہ نے سکینہ کے سپرد کیا تھا. یہ کام اللہ سکینہ بیوی کے سپرد. لیکن یہ جملہ بھی محفوظ کر لیجئے کہ سکینہ بیوی اہل حرم کو قید سے آزاد کرا گئی، مگر خود قید خانے میں سو گئی. زیادہ سے زیادہ لوگ ہر ملک سے روانہ ہو گئے. آج لکھنؤ سے بھی لوگ نکل رہے ہیں، پاکستان سے بھی نکل رہے ہیں کہ ہم چہلم سے پہلے شام پہنچ گئے. یہ چہلم میں شام کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ حضرت زینب کے روضے پر پہنچیں، بھائی کی تعزیت ادا کریں، اور پھر زینب کے روضے سے نکل کے یہ زائرین اس بازار شام سے روتے ہوئے وہاں تک پہنچیں جہاں سکینہ بی آرام کر رہی ہے. بس میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ جملہ میں نے کہہ دیا کہ سکینہ نے اہل حرم کو قید خانے سے آزاد کرایا. تو میں یہ بتا کر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ کیسے آزاد کرایا. اس لیے کہ سکینہ بیوی تو آسمان کو دیکھنے کے لیے ترس گئی. اس چھوٹی سی عمر میں اندھیرے زندہ سے دل گھبراتا تو قید خانے کے دروازے پہ آ جاتے اور دروازے کی سلامی پکڑ کر کوشش کرتی کہ آسمان نظر آ جائے. قیدی کے لیے آسمان نہ دیکھنا ایک مصائب ہے. اور اگر کبھی شام کو آسمان پہ نظر چلی جاتی تو سکینہ بھی دیکھتی کچھ پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں تو پوچھتی پھوپھی اماں یہ روزانہ شام کو پرندے کہاں جاتے ہیں؟ یہ روز شام کو پرندے کہاں جاتے ہیں؟ شہزادی کہتی سکینہ بیوی یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. تو روز یہ کہتی پھوپھی اماں سکینہ اپنے گھر کب جائے گی؟ پھوپھی اماں سکینہ اپنے گھر کب. اتنی تمنا تھی سکینہ کو کہ میں گھر واپس جاؤں. آپ سوچتے ہوں کہ چھوٹی سی بچی یہ گھر کی واپسی کا اصرار کیوں کرتی تھی؟ اب مدینے میں کون ملے گا؟ نہ عباس ملیں گے، نہ علی اکبر ملیں گے، نہ حسین ملیں گے. پھر سکینہ بیوی بار بار کیوں کہتی پھوپھی اماں سکینہ اپنے گھر کیوں جائے گی اور کب جائے گی؟ تو سمجھ میں آیا آپ کے اس کیا چیز سکینہ کے ذہن میں ہے جو گھر جانا چاہتی ہیں. اس لیے جانا چاہتی ہیں وہاں میری ایک بیمار بہن سہرا ہے. اب ایک ہی تو آس ہے سکینہ کی، بہن بہن کے گلے مل کے روئے گی اور بتائے گی بابا کیسے مارے گئے. مگر ہائے سکینہ قید سے آزاد نہیں. میں دو چار جملے میرے بھائیوں اور بزرگوں سے لو، بہت گریہ کر رہے ہو، نورانی مجلس ہے اور دیکھیے گریہ
کا سبب یہ بھی تو ہے نا کہ عباس کے روضے کی زیارت کر کے اب جو ہم وہاں پڑھے تو وہ سکینہ کے قید خانے کی شریع درگاہ حضرت عباس میں، یہ عباس کے پہلو میں سکینہ کی یادگار کیوں ہے؟ یادگار بتا رہی ہے چچا و بھتیجی میں محبت کتنی، چچا اپنی بھتیجی کو کتنا چاہتا ہے، سکینہ بیوی کو اپنے چچا سے کتنی محبت، ہائے کس کس کو یاد کرتی تھی سکینہ جب شام کو قید خانے کے دروازے پر آنکھیں رک جاتی تو شام کی عورتیں اپنے گھروں سے نکلتی اور آ کے قید خانے کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، ان کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے، تو شام کی عورتیں سکینہ بیوی سے باتیں کرتی، کہتی کہ کیسے قیدی ہو تم لوگ کہ رات و دن روتے ہو، رات تمہارا کوئی وارث نہیں ہے جو تمہیں قید سے آزاد کرائے، تمہارا کوئی وارث نہیں ہے، تو سکینہ بیوی کہتی ہاں وارث تو تھے، میرا چچا عباس تھا، میرا بھیا علی اکبر تھا، میرا بابا حسین تھا، تو وہ پوچھتی تھی یہ سب کہاں چلے گئے؟ تو سکینہ بتاتی ہیں عباس کے تو شانے کر گئے، بھیا کے سینے پر نہزہ پڑا، بابا کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا۔ اب تو شام کی عورتیں روز آنے لگی اور آ کے آواز دیتی تھیں آؤ سکینہ بیوی ہمیں بتاؤ حسین کون تھے، آؤ ہمیں بتاؤ علی اکبر کون تھے، آؤ ہمیں بتاؤ عباس کون تھے۔ یہ روزانہ عورتیں آتی اور سکینہ بیوی کی ننھی سی زبان سے کربلا کا واقعہ سنتی۔ بہت دن گزر گئے، ایک دن شام کی عورتیں آئیں، دیکھا سکینہ گلے زندہ پہ دیکھا سکینہ گلے زندہ پہ نہیں تھی، آواز دی کا سکینہ بیوی آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جواب نہ آیا۔ پھر پکار کرتا بیوی کیا ہم لوگوں سے ناراض ہو گئی کہ آج کیوں نہیں در زندہ پہ آتی؟ تو سکینہ کو نہ آئی، ہائے قیدی زنجیروں کو سنبھالے در زندہ پہ آیا اور رو کے کہنے لگا شام کی رہنے والیوں، وہ جو بچی تمہیں روز کربلا کا واقعہ سناتی تھی رات کو وہ قید خانے میں مر گئی، تو سامنے اس کی چھوٹی آپ حضرات دعا کیجئے کہ حیدر میاں کے صاحبزادے علی